الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. گرامی قدر امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں چناب نگر میں اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے. میں اس کی کامیابی پر آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایسے کانفرنسوں میں آپ کی شرکت اور آپ کی دلچسپی دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان میں قادیانیت کا عنصر دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گا. بر صغیر کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس فتنے کی سرکوبی اگر دنیا میں کہیں ہوئی ہے تو یہ شرف پاکستان کی پارلیمنٹ کو حاصل ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تاریخ کے اوراق پر ایک ایسا نقش ہے کہ جسے آنے والا مستقبل کبھی بھی محو نہیں کر سکے گا. اللہ تعالی اپنے دین کا محافظ ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت بھی اللہ نے ہی کرنی ہے. ہم تو ایک سبب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشبختی اور نہیں ہو سکتی. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ اس پر قادر تھا اور ہے کہ ہمیں فاسق فاجر کے گروہوں میں جا کر بٹھا دے، ہمیں ڈاکوں اور غنڈوں کے گروہ میں جا کر بٹھا دے. لیکن اللہ نے ہمیں علماء کا ماحول دیا ہے، دینداروں کا ماحول دیا ہے، اہل علم کا ماحول دیا ہے اور روحانی طور پر ایک خوشبودار اور خوشگوار ماحول دیا ہے. اللہ تعالی زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اس ماحول سے وابستہ رکھے. میرے محترم دوستو، جس وطن عزیز کو ہم نے
لا الہ الا اللہ کے نعرے سے حاصل کیا تھا، اور جس نعرے کی اساس پر پورے بر صغیر کے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں، 7 دہائیاں اس ملک کی گزر چکی ہیں، پون صدی کے قریب ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی اسلام کے نام لیوا مضطرب ہے؟ ہمیں اس وقت بھی اسلام کے بارے میں تشویش ہے۔ یہ ملک اگر اسلام کے نام پر بنا تھا تو پھر یہاں پر اسلام کو محفوظ ہونا چاہیے تھا، پھر اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اسلام کی حفاظت کی جنگ لڑیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسلام کی حفاظت کرے، لیکن ریاست تو اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تو مغرب کی غلامی میں ڈوبا ہوا ہے۔ مغربی تہذیب، مغربی فکر، مغربی سوچ ان کے اوپر مسلط ہے، اور اپنے مشوروں میں ایک بات پر ان کی ساری سوچ مرکوز ہوتی ہے کہ ہم کون سی ایسی بات کریں اور کون سا ایسا کام کریں کہ جس سے مغرب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ کب ہمیں وہ منزل ملے گی؟ کب ہمیں وہ اطمینان ملے گا؟ یہاں تو اگر علماء سیاست سے وابستہ رہتے ہیں تو بار بار انہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ تو شریف لوگ ہیں، آپ کیوں سیاست کرتے ہیں؟ مولوی صاحب، سیاست تو آپ کا کام نہیں ہے۔ تو پھر جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ اپنے بارے میں تو کم از کم گواہی دے رہے ہیں نا کہ وہ بدماش ہیں، ان کے ہاں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے سیاست کرتے ہیں۔ لیکن میرا عقیدہ و ایمان ہے کہ جو شخص اسلام کی نظام سیاست کا انکار کرتا ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم کا انکار کر رہا ہے۔ دین اسلام انبیاء سے ہوتا ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے اس نظام کو نعمت سے تعبیر کیا، اور اس طرح نعمت تمام کر دی ہمارے اوپر۔ تو پھر کیا سیاست انبیاء کا وظیفہ نہیں رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد۔ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، یعنی ان کی مملکتی اور اجتماعی نظام کی تدبیر اور اس کا انتظام و انصرام کیا کرتے تھے۔ ایک جاتا تھا، دوسرا اس ذمہ داری کو سنبھالتا تھا، اور اب یہ ذمہ داری میری ہے۔ اور ولا نبی بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلما ہلک نبی خلفہ آخر، اس کی ذیل میں فرمایا ولا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ختم نبوت تو سیاست کے ذیل میں ذکر کیا ہے،
اور آپ علماء کرام ہمیں کہتے ہیں یہ غیر سیاسی موضوع ہے، یہ سیاست سے بالاتر عنوان ہے۔ میں کہتا ہوں ختم نبوت ہی تو ہماری سیاست کی اساس ہے۔ اگر علماء کرام سیاست سے لا تعلق ہو جائیں، کمروں اور حجروں میں گوشہ نشینی اختیار کر لیں، تو پھر دین ایک نامکمل صورت میں امت سے امت کی طرف منتقل ہوگا، ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوگا۔ اس کو مکمل بنائیں۔ اور علماء کرام ذرا اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ میں ایک دفعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے مخدوم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ وہاں حضرت شیخ الہند سیمینار تھا اور اس سے انہوں نے خطاب کیا، اور اس اجتماع میں انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی یہ بات نقل کی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو علماء محراب میں بیٹھ کر اور حجرے میں بیٹھ کر دین کی اس خدمت کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ دین کے خادم نہیں، وہ دین کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ حضرت شیخ الہند کے نام لیواؤ، میں نہیں کہہ رہا، ان کے گھر کا بندہ کہہ رہا ہے۔ شہد شاہد من اہلی، کیا وجہ ہے کہ ختم نبوت کا انکار تو قادیانی کر رہا ہے، اسلام سے بغاوت تو قادیانی کر رہا ہے۔ اگر یہ خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے تو پھر امریکہ اس کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ پھر یورپ کیوں اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ ہمارے حکمران کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ قادیانیت کو سپورٹ کرنا اگر اس سے امریکہ کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، یورپ کی سیاست کا تعلق نہیں ہے، تو پھر تو ہم بھی کہیں کہ ہاں واقعی ہمارا پھر اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر وہ اس کو اپنے سیاسی مقاصد اور مغرب کے مفادات اور انگریز کے مفادات اور اس کے لیے استعمال ہوتا رہا، تو پھر حکمرانوں کے مفادات کے لیے ایسے فرقوں کا استعمال ہونا اور ظالم قوتوں کے اور مستبد اور مستعمر قوتوں کے لیے جو قوت استعمال ہوتی ہے، پھر اس کا مقابلہ کرنا، اس کو بھی پھر اس طرح کی سیاست نہ کہا جائے۔ تم تو امریکہ کے لیے استعمال ہو، تم تو انگریز کا خودکاشتہ پودا ہو، تمہیں تو پورا یورپ سپورٹ کرے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اور ہم کہیں کہ جی اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، بڑا ظلم ہے۔ علماء کرام ذرا میری باتوں کو تھوڑا سا بیٹھ کر اس پر نظر ثانی کریں، غور کریں اس بات پر۔ میں جلسوں میں ایک روایتی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا کرتا، نہ میں مقرر ہوں نہ میں خطیب ہوں، نہ مجھے وہ طریقے آتے ہیں جو روایتی طریقے ہیں مقررین کے اور خطیبوں کے۔ میں ایک مشن رکھتا ہوں، میں ایک نصب العین رکھتا ہوں، میں اپنے نصب العین کی طرف آپ کو بلاتا ہوں۔ میں اسلام کی جامعیت، اس کی ہمگیریت
اور اس کی آفاقیت کی طرف آپ کو بلاتا ہوں. آئیں ہم اس مقصد کے لیے ایک ہو جائیں. ہمارے آج کے حکمرانوں کو جس راستے سے ہمارے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا گیا، یہ مفت میں نہیں تھا، یہ ایک ایجنڈے کے ساتھ تھا. اس ایجنڈے میں قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان قرار دینا، اس ایجنڈے میں انسداد توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنا، توہین رسالت کے مرتکب لوگوں کو جیلوں سے نکال کر آزاد کرنا، اور آج بھی تحریری طور پر مغرب کی طرف سے جو خطوط آتے ہیں، ان کی رپورٹس آتی ہیں، وہ سب یہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اب تک حکمران ایسا کیوں نہیں کر پائے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتے، الحمدللہ ہم نے کرنے نہیں دیا، ان کو اس میدان میں شکست دی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. اور میں آج بھی اپنے حکمرانوں کو اس اجتماع سے پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ جو عزائم تمہارے اندر موجود ہیں واپس ہو جاؤ، ورنہ پھر انتہائی ذلیل اور ناکام انجام کا انتظار کرنا. یہ باتیں کر چکے ہیں، جتنا ان کے بس میں تھا وہ کر چکے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ہم تمہارے عزائم کو جانتے ہیں، شاید کسی مدرسے کے حجرے میں پڑھانے والا مدرس نہ جانتا ہو، شاید کسی محراب میں محصور ایک مولوی صاحب نہ جانتا ہو، لیکن ہم میدان کے لوگ ہیں اور اسی سیاست کی غلام گردشوں میں 40 سال آوارہ گردی کرتے کرتے گزر گئی ہے. ہم جانتے ہیں تمہارے عزائم کیا ہیں اور تم کیا سوچتے ہو، لیکن ہم پرعزم ہیں اور انشاءاللہ دین اسلام اور پاکستان کے آئین کے اسلامی دفعات اور ختم نبوت کے عقیدے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آج کا یہ جلسہ عزم کرتا ہے کہ ہم ہر قیمت پر اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے جان دینا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، پاکستان میں آپ کو 2 طرح کے لوگ نظر آئیں گے. کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، سیکولر کہتے ہیں، اور ہم اپنے الفاظ میں ان کو مذہب بیزار کہتے ہیں. یہ طبقہ پاکستان کے خلاف بولے، یہ طبقہ پاک فوج کے خلاف بولے، یہ طبقہ پاکستان کے جرنیلوں کو گالیاں دے، تب بھی وہ محفوظ ہیں. اور اگر کوئی مذہبی تنظیم اس ملک میں اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اسے دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے. آج کل بھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. یہ امتیاز کیوں ہے؟ مطالبہ جائز بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مطالبے کے لیے مظاہرہ کرنا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ کون سا جرم ہے
کہ آپ ان کو غدار بھی کہیں، آپ ان کو دہشت گرد بھی کہیں، آپ ان پر گولیاں بھی چلائیں، یہ کون سا انصاف کا راستہ ہے؟ تو انصاف والوں، پھر یہ انصاف کی تحریک نہیں ہے، آپ کے رویوں سے انصاف تاریک نظر آتا ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت اس محاذ پر جو کام کر رہی ہے، ہم انشاءاللہ اس محاذ پر ان کے سپاہی کی طرح کام کریں گے اور اس ملک کو ایک مضبوط اور مستحکم اسلامی مملکت بنانے کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ صاحب آپ ساتھ ہیں نا اس میں؟ یہ نہ کرو کہ ختم نبوت کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اسلام کے لیے پھر آپ ساتھ نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم سب ایک صف ہیں اور ایک محاذ پر ہم نے لڑنا ہے، اور حکمرانوں کو اتنا بتا دیں کہ ہماری ایک تاریخ ہے، اور جب ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اپنے تک بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری تاریخ پر اور ہمارے اکابر و اسلاف کے قریب سے بھی خوف نہیں گزرا، اور ہم بھی الحمدللہ اپنے اندر کوئی خوف محسوس نہیں کرتے۔ اور پھر حکمران بھی آج جیسے ایسے حکمرانوں سے بھی آدمی ڈرتا ہے۔ ان کی شکلیں ذرا دیکھو، یہ ڈرنے والی ہیں اس سے کہ ہمیں تو یہ مکھی کے پر کے برابر بھی نظر نہیں آتا۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اس محاذ پر آگے بڑھیں گے، اور اپنے عقائد کا تحفظ کرنا آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں۔ آپ کی تاریخ آپ کے لیے خود ایک سبق ہے۔ آپ کی ماضی کی تاریخ وہ آپ کے مستقبل کی روشنی ہے، اسی میں ہم نے اپنے مستقبل کو طے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دین کا حافظ اور محافظ ہو، اور رب العزت ہمیں اس راستے میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔